اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ما سوا کا یقین دل سے نکلے اور اللہ کا یقین دل میں آئے، تو سب سے پہلے جگہ خالی کرنا پڑے گی۔ جگہ تو بناؤ پہلے، جگہ نہیں ہے تو اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اب جگہ بنانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑو، چلتے چلتے بگڑ گئی، خرابی پیدا ہوگی، چھوٹی موٹی خرابی ہے تو آپ لے جائیں گے کسی درست کرنے والے کے پاس، وہ درست کر دے گا، لیکن اگر کوئی اچھی خاصی خرابی ہے، کوئی بڑی خرابی ہے تو کہے گا کہ نہیں صاحب اسے تو گیرج میں داخل کرنا پڑے گا، اسے تو اوور ہال کرنا پڑے گا، اس کا تو انجن ڈاؤن کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ درست ہوگی۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا یقین تو بگڑتے 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 اس نوبت کو پہنچ چکا ہے کہ اب تو یقین کا ایک ذرہ باقی رہ گیا، ٹمٹماتا ہوا ایک ذرہ ہے، اور بالکل بجھتا ہوا، بجھتی ہوئی ایک چنگاری ہے جس پر ڈھیروں راکھ پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے محترم دوست حافظ شیخ احمد صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو چراغ ہے نا، چراغ اور اس کا حباب، اب وہ حباب اتنا کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ اس میں سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو بتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا کالا ہو گیا وہ کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو بتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ چکی۔ اب ہمارا بھی حال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے ہی ہے، پتہ نہیں یہ ایمان کا جو چراغ ہے یہ ہمارے دل میں جل بھی رہا ہے یا بجھ گیا۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا قبر میں، اس کا پتہ چلے گا موت کے وقت۔ موت کے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ پوری حفاظت فرمائے ہم سب کی، پوری امت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل سے بیچارے کے ایمان رخصت ہو چکا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، کیا فرمایا؟ ایمان کی ڈگریاں بتائیں اور ایمان کا معیار بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایک فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، دیکھو تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بند کر دے، اور اگر اتنا ایمان نہ ہو تو اپنی زبان سے اس برائی پر نکیر کرے اور اس برائی کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا یہ آخری درجے کا ایمان ہے، ذالک اضعف من الایمان۔ اضعف، یہ عربی کا جو صیغہ ہے عبد التفضیل کا، یہ صیغہ ہے بتاتا ہے کہ یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ اور یہ جگہ تو صاف فرما دیا لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یعنی جو برائی کو برا سمجھے یہ آخری درجے کا ایمان ہے، اور اگر برائی کو اچھا سمجھا جائے، برائی کی تعریف کی جائے، برائی پر شاباشی دی جائے اور برائی کو پچکارا جائے اور برائی کو سراہا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایمان اب کتنا ایمان باقی رہا؟ اب تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔
اور آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھائی کو برا کہتے ہیں، برائی کو اچھا کہتے ہیں، کہتے نہیں تو سمجھتے ہیں، برائی کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، ان کو جو ہے آنکھوں میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو اپنی محفلوں میں جگہ دی جاتی ہے، اور وہ بیچارے جو ایماندار ہیں، اور وہ بیچارے جو دیندار ہیں، اور وہ بیچارے جو داڑھی والے ہیں، اور وہ بیچارے جو لمبا کرتا پہنتے ہیں، ان کے لیے ان کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے ان کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مغبوط الحواس ہیں، یہ تو دقیانوس ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس جگہ کو چھوڑو، اس مقام کو چھوڑو، اور ایسی جگہ جاؤ جہاں ایمان کے تذکرے ہوں، ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی بڑائی سنائی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کہی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کے دن رات تذکرے کیے جا رہے ہوں، اور پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے ان کے ایمان کو مانگا جا رہا ہو۔ اس ماحول میں آدمی اپنا کچھ وقت لگائے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالی شانہ اس کے ایمان کو بنائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا نمبر کیا ہے؟ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں تفصیل کی جائے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ نماز، ہماری زندگی میں نماز آ جائے، ہماری زندگی میں نماز آ جائے، نماز آ جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں کوئی سخت امر پیش آتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، مسجد میں آنے والے کی مسجد چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے کا رونا دھونا چھوٹ جاتا ہے، دعا چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، وکیلوں کی طرف بھاگتے ہیں، کچہریوں کی طرف بھاگتے ہیں، ما سوى اللہ کے من دون اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین غلط ہے، ہمارا ایمان غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے۔ اب یوں کہا جا رہا ہے، یہ جو دعوت تبلیغ میں صرف نماز پڑھنے کی دعوت دی جا رہی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن اصل دعوت جو دی جا رہی ہے وہ نماز کو نماز بنانے کی دعوت ہے کہ اپنی نماز کو نماز بناؤ، اپنی نماز کو حقیقی نماز بناؤ، ایسی نماز بناؤ کہ جس نماز کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ جل شانہ جو وہ دعا مانگے اسے پورا کرے، جو دعا مانگی جائے وہ دعا پوری کر دی جائے، گمی ہوئی سواری مانگی جائے اللہ تعالیٰ گمی ہوئی سواری واپس کر دیں، سمندر میں راستہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ راستہ دے دیں، زمین اور آسمان کی جس مخلوق سے جو چاہے وہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر دے، اور وہ ساری مخلوق آپ کے تابع ہو جائے، جنگل کے شیر آپ کے تابع ہو جائیں، بھیڑیا آپ کے تابع ہو جائیں، ہوائیں آپ کے تابع ہو جائیں، چاند اور سورج کو آپ کے لیے مسخر کر دیا جائے، ایسی نماز یہ کب ہوگی؟ یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ اس کو یوں مت سمجھیے، ہلکا مت لیجیے، اسے یوں مت سمجھیے کہ یہ تو ساری باتیں صرف کہنے کی ہیں، نہیں، کہنے کی نہیں، یہ ساری باتیں محنت سے تعلق ہے۔ ایسی نماز کہ آدمی نیت باندھے تو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کے تو قصے چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ،
مغلیہ خاندان کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑے باجبروت بادشاہ، 50 سال اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ایک آدھ منطقہ قبضے میں نہیں تھا، پورا ہندوستان شمال سے لے کے جنوب تک، کشمیر سے لے کے راج کماری تک، اور ادھر بنگال سے لے کے راجپوتانے تک پورا ہندوستان قبضے میں ہے۔ 2-4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے نہیں، جیسے یہ کم وقتوں کے اس میں آتا ہے، نہیں، 50 سال، اور پورے ہندوستان کے مسائل ہیں ان کے سامنے، روز کا ایک نیا مسئلہ ہے، روز کا ایک نیا مسئلہ ہے۔ اور پھر نماز کیسی ہے جی؟ علی میاں نے اور شیخ علی طنطاوی دمشق کے، جو ملک شام کے جو بہت بڑے عالم ہیں، ان دونوں کا خیال یہ ہے، ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 خلفائے راشدین تو وہ، اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور 6 اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، یہ جو بادشاہ اپنے باپ کو قید کیا ہے اس کے تعلق سے لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ تو قید کرنا ان کا بہت بڑا جو ہے احسان ہے امت کے اوپر، کہ اگر اپنے باپ کو قید نہ کیا ہوتا تو شاید ہم میں سے آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام شاید ہندوستان سے مٹ چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا جی۔ تو لکھا ہے کہ اپنی ذاتی خرچی کے لیے خزانہ شاہی میں سے 1 پیسے کے روادار نہیں تھے، 1 پیسہ نہیں دیتے تھے، اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے، قرآن شریف کی کتابت کر کے، اس کتابت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ کتاب لکھوائیے، فقہ کی کتاب فتاوی عالمگیری، جو تمام علماء کے نزدیک مستند ترین کتابیں اہل حنفی مسلوں میں مستند ترین کتابیں، 16 یا 17 علماء کی ایک کمیٹی تھی، وہ دن بھر مسائل کو لکھتی تھی اور استخراج کرتی تھی اور مسائل لکھا کرتی تھی، اور رات میں وہ مسائل سنائے جاتے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بنفس نفیس وہ ان مسائل کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصحیح کرتے، اتنے بڑے عالم تھے۔ اور اپنے شیخ کو لکھا ہے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ سرہندی الفسانی، ہاں، حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ ان کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 4 رکعات نماز میں، پوری نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہیں آتا۔ لو جی۔ اور ہماری 4 پیسے کی محنت، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار اور چھوٹے چھوٹے دھندے، اور وہ دھندوں نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت نماز میں بھی اللہ کا خیال آنا مشکل ہے۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مشکل سے کسی وقت اللہ کا خیال آتا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ محنت پر منحصر ہیں۔ آدمی محنت کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس مقام تک پہنچائیں گے۔ اور علم و ذکر فرمایا 3 نمبر ہے ہمارا، علم و ذکر۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جاننے کو، جاننا۔ کیا جاننا؟ بھینس جاننا، گھوڑا جاننا، گدھا جاننا، کیا جاننا؟ آج ہم بھینس، گھوڑے، گدھے کو جانتے ہیں، زمین کو جانتے ہیں، آسمان کو جانتے ہیں، جراثیم کو جانتے ہیں، بیماریوں کو جانتے ہیں، دواؤں کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہیں،
وہ کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، وہ کتنے بڑے مدبر ہیں، وہ کتنے بڑے حکیم ہیں، وہ کتنے بڑے محسن ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے حکم کو نہیں جانتے۔ فرماتے ہیں کہ سہولت کا معاملہ فرما، ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور تمام چیزوں کا آپ سوال کرتے ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سوال فرمایا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔